جویریا ہے یا جویریا ہے؟ اٹس جویریا, اٹس JUVARIA. تو پھر جویریا کیوں کہتے ہیں؟ پتہ نہیں, پاکستان میں سب اس جویریا نا. جب میں مطلب میں لکھ بھی رہی تھی فون پہ اور جب میں ریسرچ بھی کرتی ہوں JU تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں پوچھوں گی کہ یہ بس اسٹائل میں ہی آپ نے تھوڑا سا نام کو. نہیں ایسا ہی ہے ایکچولی. پہلے مجھے جب یہاں جویریا بولتے تھے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی. پھر آئی وینٹ ٹو دبئی فار اے شوٹ, اور وہاں پہ ہم لوگ ایک گھر میں شوٹ کر رہے تھے. تو وہ گھر جو تھا وہ عربی تھے ان کا تھا. تو وہ ان کی جو مسز ہیں وہ باہر آئیں مجھ سے ملنے کے لیے. تو شی از لائک ہائی جویریا ہاؤ آر یو. آپ نے تو میرا نام صحیح لیا ہے نا, میں ساری باتیں بھول گئی کہ آپ نے میرا نام صحیح لیا. کہتے ہیں ہاں عربی میں جویریا ہی بولتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب میں صحیح پروناؤنس کر رہی تھی. اوکے چلیں گڈ. یہ بتائیں پازیبیں سیکنڈ یار, ہاں ابھی ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے, ہمیشہ پہنتی ہیں نا؟ ہمیشہ, ہر بار, مطلب ایک منٹ بھی نہیں اتارتی. اوہ گاڈ. بٹ یہ مطلب ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ ود ہیلز اینڈ بوٹس اینڈ اس میں مجھے اتنی پسند ہے پازیب, مجھے لگتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے پاؤں بھی اگر آپ کے نا صاف ستھرے تھوڑے بہتر ہوں تو. ہاں تھوڑا بہتر نہیں. وہ ایکچولی کیا ہے کہ بہت عرصے سے پہنتی تھی, پھر ایک پہنتی تھی, 2 پہنتی تھی, پھر مجھے مل گئی جس میں گھنگرو بھی تھے تو وہ آواز آنے لگی تو مجھے اور مزہ آنے لگا. تو وہ میں اب آواز والی پہنتی ہوں. تو اب وہ جب میں اتار دیتی ہوں مجھے لگتا ہے کچھ کمی ہے, کچھ خالی سا ہے. تو بس عادت ہو گئی. ہاں بوٹس میں ایشو ہوتا ہے تو پھر میں اس کو اتار دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. تو پھر شاپنگ کرنے جاتی ہیں یہ مطلب وہ ہوتا ہے کہ اب یہ والی میں بور ہو گئی ہوں, اب میں نہیں لے کر آؤں؟ نہیں میں بور نہیں ہوتی ہوں ایکچولی, میری ساری دوستیں بور ہو جاتی ہیں. تو میری کچھ بیسٹ فرینڈز ہیں 5-6 اور ہم لوگ کئی سالوں سے ساتھ ہیں. تو وہ سب مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ اچھا بس اب بہت ہو گئی, اب چینج دس اینڈ ناؤ ویئر سم تھنگ ایلس. تو ہاں میں ان کے چکروں میں کبھی کبھی چینج کرتی. اچھا تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا تھا یہ بات جو ایریا کہہ رہی ہیں کہ سب کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آئی تھیں ٹیلی ویژن میں تھرو اے ٹیلنٹ شو. ہاں STN پہ ایک ٹیلنٹ شو ہو رہا جی تھا بالکل, جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ میں ٹیلنٹ شو میں جا کے پارٹیسپیٹ کروں اور نہیں, یہ بالکل آئیڈیا نہیں آیا, یقین کرو. یہ ایسا ہوا تھا کہ اٹ واز مائی برتھ ڈے اور ہم لوگ کسی بہت ہی فضول سی ایک دعوت سے گھر آئے تھے اور آئی واز آلموسٹ کرائنگ کہ میں نے اپنا پورا دن کہاں ویسٹ کر دیا. تو گھر پہ 2 کارڈس رکھے ہوئے تھے ایکٹنگ چیلنج کے, انویٹیشن آیا تھا دیکھنے کے لیے, آڈینس کے لیے. تو میں وہاں آڈینس میں بس گئی ہوں اور پھر مجھے شوق ہوا کہ میں پیچھے جا کے ایکٹر سے ملوں بیک اسٹیج. اور میں وہاں پہنچ گئی تو پتہ چلا وہاں تو لوگوں کو سلیکٹ کر رہے تھے. آئی ڈidn't know that. تو وہ نائلہ جعفری بیٹھی ہوئی تھی, اللہ انہیں زندگی صحت دے. تو نائلہ آپا سیٹ کے ارے تم تو بہت پیاری ہو, تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں تو آپ کا آٹوگراف لینے آئی تھی. کوئی ضرورت نہیں آٹوگراف, بعد میں دوں گی, پہلے آپ آڈیشن کرو. تو مائی ایکس ہسبینڈ واز وتھ می, شمون. تو ہم دونوں کا آڈیشن ہوا اور ہم دونوں سلیکٹ ہو گئے. اور پھر ہم جیتے ہم پورے پاکستان میں ود دا فرسٹ کپل جس نے ایکٹنگ چیلنج جیتا اور پھر کریئر بھی بنایا. تو شازیہ منظور جو تھیں وہ میوزک چیلنج سے آئے تھے اور ہم لوگ ایکٹنگ چیلنج سے آئے تھے. تو میری اور ان کی جرنی ساتھ اسٹارٹ ہوئی. اچھا, وہ وہاں سے ونر تھی, میں یہاں سے. تو وہ ایکٹنگ کی پریکٹس کرتے تھے جب وہ کمپیٹ کرنے جا رہے تھے؟ کیا بولتے تھے, کیا کرو, کہتے رو کے دکھاؤ, یہ کرو, کیا کرتے تھے؟ کیونکہ مجھے وہ شو یاد نہیں ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے. ہاں, اور وہ کہیں ہے بھی نہیں نیٹ پر. نہیں, کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے چنکس دیتے تھے ایکٹنگ کے اور وہ ہمیں اسٹیج پہ پرفارم کرنا ہوتا تھا. آڈینس ہوتی تھی لائیو. تو بالکل جیسے آپ اگر اسٹیج ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا آپ آج کل انڈین چینلز دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر کمپٹیشن شوز آتے ہیں, یا ایک اور ہمارا پاکستانی چینل ہے جو اپنے آپ کو نمبر 1 بولتا, اس پہ بھی انہوں نے ایک ٹرائی کی تھی ایسی. تو کافی بکواس ٹرائی تھی, لیکن ہاں ایسے ٹائپ کا تھا کچھ. اوکے. تو یہ بتائیں اس سے مطلب تب آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ آپ نے کبھی اس سے پہلے آڈینس کو فیس نہیں کیا, ایسے ہی چلی گئی تھی, اٹھ کے اسٹارٹ کر گئی, یہ جذبہ شروع سے ڈے ون سے؟ اتنی بہادر ہیں آپ. بہادر, کانفیڈنٹ ہے ماشاء اللہ. اس وقت اتنی بہادر نہیں تھی. اس وقت مجھے میرے ایکس ہسبینڈ کا بہت سہارا تھا, بکاز وہ اس نے ایک سے 2 لوگ ساتھ ہوتے ہیں. پھر ایک فیملی تھی, ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے, روز ریہرسلس کرتے تھے, باتیں کرتے تھے. اور میں ہمیشہ اسکول میں میں ایکسٹرا کریکولر میں ہی رہی. بالکل پڑھنے کا شوق نہیں تھا. اماں میری حکیم ہے اور امی نے مجھے بہت بہت ساری زندگی ڈانٹا. پاپا رائٹر, سب گھر میں پڑھنے لکھنے والے, بٹ میں بالکل, مجھے کوئی شوق نہیں تھا پڑھنے کا. اللہ میاں معاف کر. بٹ جو بھی سیکھا وہ بعد میں سیکھا. اور ایکسٹرا کیونکہ میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز میں تھی, ہر وقت ڈرامے کرنا, اسکول میں گیمس کھیلنا, رنر تھی, اسپورٹس میں تھی. تو مجھے بہت مزہ آیا کہ یہ ایک
ایسی چیز مل گئی ہے جو نئی ہے اور یہی کرنا ہے مجھے, کیونکہ مجھے اور کچھ کرنا ہی نہیں تھا. ایکٹنگ مجھے اتنی پسند تھی اور میں ہمیشہ سوچتی تھی میں بڑے ہو کے کیا بنوں گی. تو میں کہتی تھی وہ مجھے نا ڈفرینٹ ایکٹریسز کے بارے میں سوچ میں کہتی تھی میں ایسی بن سکتی ہوں. بشرا آپا کو دیکھتی تھی, بشرا انصاری, جیسے میں ایسی بن سکتی ہوں. میں سمینہ پیزادہ کو دیکھتی تھی, اور میں دونوں, آپ یقین کریں, آپ دونوں کا انٹرویو لیں کبھی, ان سے ملے, اور میں دونوں سے جب ملی ہوں پہلی دفعہ تو میں نے دونوں کو یہی کہا تھا کہ کیا میں آپ کی جیسی بن سکوں گی کبھی. تو ہاں بہت شوق تھا اور بہت مزہ آیا, بہت بچپن سے شوق تھا یہ کہیں, اور پھر وہ بائی چانس اس کے سامنے آ گیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا ٹی وی میں, کیسے پھر انٹری ہوئی, کیا آفر ہوئی آپ کو, کیا ہوا؟ یار جیسے ہی میں نے ایکسپریس چیلنج ختم کیا اور ہمارا وہ فائنل تھا, اس دن ہمیں ایوارڈز مل رہے تھے, تو اسی دن مجھے کاظم پاشا سائنڈ فار ہز سیریل فرام دیر. اور پھر اس کے بعد کاظم پاشا صاحب کے پاس جب میں بعد میں آڈیشنز دینے گئی تو ہی از لائک جاؤ جاؤ, تمہیں تو پتہ ہے سب, تم نہیں تمہیں آتا کیا ہے, تم کون, ایک ایکسپریس چیلنج جیت کے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کاسٹ کر لوں گا, چلو. اچھا میں الٹا سمجھ رہی ہوں, میں سمجھی ہوں تو کہہ رہی ہوں کہ نہیں بچہ تمہیں نے دیکھا ہے. ہی ریجیکٹڈ می. سو دین پتہ چلا کہ آڈیشنز ہو رہے ہیں پی ٹی وی میں, بہت سارے ایکٹرس چاہیے ہیں. تو آپ آف دا ریکارڈ شہود الوی کی بات کری تھی, تو شہود نے ہی مجھے کال کی کہ جویری آڈیشنز ہو رہے ہیں, ڈو یو وانٹ ٹو کم. میں نے کہا ہاں وائی ناٹ. تو ہم سارے چلے گئے آڈیشنز دینے کے لیے, اور مجھے فاطمہ سریا بجیا نے پھر نکال دیا کمرے سے باہر. شی واز لائک گیٹ آؤٹ. کیوں؟ میں نے کہا اتنا برا تو نہیں کری, پورے پاکستان سے جیت کر آئی ہوں. شوق لگ رہا ہوگا آپ کو کہ میں تو ونر ہوں, میری تو یہ تھی, آپ لوگ تو میرے مجھے نکالے جا رہے ہیں. تو بجیا نے مجھے اس لیے نکالا, شی از لائک میں تمہاری نانی کو بھی جانتی ہوں, تمہاری ماں کو بھی جانتی ہوں, پورے خاندان کو جانتی ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ کام کرنے کی, گھر جاؤ پڑھائی کرو, اپنی ماں کی طرح حکیم بنو. اور یہ میں نے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں بننا حکیم بھائی, ہیلو آئی ایم ناٹ دا ٹائپ, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, مجھے تو یہ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے نکال دیا. اور پھر میں ایک ہفتے تک بہت روئی, اور پی ٹی وی میں ہڑتال ہو گئی, سارے ایکٹرز نے ہڑتال کر دی. سیریسلی. اب آپ کہہ رہی تھی کہ یہ, اچھا اس سے پہلے بتاتی ہوں, جب آئی نا تو میں نے کہا ایسے لائک میں اتنی بار بتا چکی ہوں, آپ لوگوں نے سنی ہے کئی باتیں, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے, میں نے کہیں نہیں سنی ہوئی. ارے میں تو ہزاروں انٹرویوز, وہ ٹی وی شوز پہ ہوتا ہوگا نا, اب یوٹیوب کا زمانہ ہے تو یوٹیوب پہ آج لوگوں کو, ہاں, اور نئی جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے, تو اب ہم ان کو بھی بتاتے ہیں نا. اچھا تو پھر کیا ہوا, اچھا پی ٹی وی پہ ہڑتال ہو گئی, آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی جویری عباسی کے لیے پی ٹی وی پہ ہڑتال ہو گئی, آگے کہانی چلے جی. تو ہڑتال ہو گئی, اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے گئے آڈیشنز دینے, اور پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں کاسٹ کرتے, اور اس طرح میں بجیا کی ہیروئن کے طور پہ پہلی دفعہ پی ٹی وی پہ آئی. یہ کون سا ڈرامہ؟ یہ تھا تصویریں, جو اقبال لطیف صاحب نے پروڈیوس کیا تھا اور ڈائریکٹ کیا تھا. تو میں وہاں سے آئی, اور عدنان جیلانی کو پہلی دفعہ دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا میں بے ہوش جاؤں گی, مجھے یقین نہیں آتا کہ عدنان جیلانی میرے سامنے کھڑے ہوئے. تو اس طرح بہت سارے ایکٹرس سے ہم اس وقت مل رہے تھے, اور بس میں او میں ہی رہتی تھی. ہاں جو آتا تھا او مائی گاڈ, بس میں ایسے ہی رہتی تھی. اور مجھے سارا وقت شہود اور شمون اور یہ سب جو میرے گرد تھے, تو سب مجھے کہتے رہتے ہیں تمہارا ایکسپریشن رکتا کیوں نہیں ہے.